بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لا کہا تو لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، تو کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ ہوا۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا۔ ابدیت میں، عبادت میں صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے۔ کسی بھی چاہ کی اتنی شدت رکھنا، کسی بھی چیز کی اتنی طلب رکھنا کہ وہ آپ کی عبادت کے قریب قریب آ جائے، وہ آپ کی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ آپ کی خواہشات ہوں، چاہے وہ آپ کے نظریات ہوں، چاہے کسی بھی چیز کی آپ کو طلب ہو، وہ آپ کی عبادت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان جب کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، صرف لا الہ کا کہنا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ لا الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج سے میری محبت میں اللہ کی محبت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا۔ آج سے میری ذات کے جتنے بھی کام ہوں گے، میری محبت بھی ہوگی اللہ کے لیے، میری نفرت بھی ہوگی اللہ کے لیے۔ میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، یہ سب رضا الہی کے لیے ہوں گے۔ میں وہ اعمال کروں گا، میں وہ معاملات کروں گا، میں لوگوں کے ساتھ وہ تعلقات برتوں گا جو اللہ کے حکم سے ہوئے، جو اللہ کی رضا سے ہوئے، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ مطلب لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ یعنی میری ذات کا معبود، جس کو میں نے اپنا معبود چن لیا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ لا مطلوب الا اللہ، مجھے اللہ کی رضا کے سوا کسی کی رضا مطلوب نہیں ہے، مجھے اللہ کی چاہت کے سوا کسی کی چاہت نہیں ہے۔ اگر میں کوئی کام ایسا کر رہا ہوں جس میں لوگ ناراض ہو رہے ہیں اور میں اس کام کو اس لیے کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے لیکن لوگوں کی رضا نہیں ہے، تو میں وہ کام کروں گا جس میں اللہ کی رضا ہے۔ لیکن میرے اللہ کی رضا نہیں ہے، لا مطلوبہ الا اللہ، مجھے اللہ مطلوب ہے، مجھے اللہ کے سوا دنیا مطلوب نہیں ہے، اس عمل میں اللہ کی رضا نہیں ہے لیکن لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، تو میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں۔ لا محبوب الا اللہ، مجھے اللہ کے سوا کسی کی ذات سے محبت نہیں ہے۔ جہاں میری رب کی محبت آ جائے وہاں مجھے نفسانی محبتیں کمزور کر دیں، میں یہ سوچوں کہ ایک کام حرام ہے، ایک گناہ ہے، ایک منکرات میں سے ہے، لیکن اس میں میرے فلاں رشتے کا بھرم ٹوٹ جائے گا، اس میں میرے فلاں رشتے کی محبت کمزور پڑ جائے گی، فلانا رشتہ میرا مجھ سے ناراض اور بیزار ہو جائے گا۔ یہ محبت اللہ سے محبت نہیں ہے۔ لا محبوب الا اللہ، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ سے محبت کی ہے تو پھر لوگوں کی محبت کا ڈر کیوں کہ لوگوں کی محبت ہاتھ سے نکل جائے گی؟ جاتی ہے تو جائے، ہم نے وہ عمل کرنا ہے جس سے ہمیں اللہ کی محبت ملے۔ لا مقصود الا اللہ، زندگی کا مقصود کوئی ہے ہی نہیں، زندگی کا مقصود تو صرف ایک یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ اللہ اتنا عظیم الشان میرا رب، اس کی قدرت کے نظارے دیکھیں، موسموں کو بدلتا دیکھیں، بارش کو برستا دیکھیں، برف کو برستا دیکھیں، پہاڑوں کو قائم کیا ہوا دیکھیں، لہلہاتے کھیت دیکھیں، سبزہ دیکھیں، خزاں دیکھیں، پتجھڑ دیکھیں، گرمی میں اس کی شدت دیکھیں، سورج کی تپش دیکھیں، چاند کی ٹھنڈک کو دیکھیں، صبح سے شام تک اس کا نظام دیکھیں۔ وہ اتنی طاقت والا، وہ اتنی شان والا، وہ اتنی بڑائی والا، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو اس کی چاہت ہوتی ہے، جو اس کی رضا ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو وہ پل میں دنیا کو بدل دے، اس کی رضا نہ ہو تمام کائنات مل جائے،
آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی، تمام کائنات مل جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کو نقصان اگر اس رب کی ذات نے اگر آپ کو نقصان دینا ہے، اگر آپ کو آزمائش سے گزارنا ہے، تو اتنی آزمائش آپ کو ملے گی جتنی رب کا حکم ہے۔ دنیا آپ کو آزمائش نہیں دے سکتی، دنیا آپ کو نہیں ہرا سکتی، دنیا آپ کو مشکلات کا شکار نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر وہ چاہے آپ کو بچانا تو وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا لوگ ہمارے لیے کیا سازشیں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ان کی چالوں سے بچا لیتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سی جگہوں پہ دیکھا، بہت سے معاملات ایسے دیکھے جو کبھی میں کرنے لگی تو مجھے لگا کہ میری بڑی شدت سے طلب ہوئی کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے اور وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ تھوڑی وقت کی تکلیف انسان کے دل میں آتی ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، مجھے اس کی اتنی شدت کی چاہت تھی، مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی۔ کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی حقیقت کو کھول کے دکھایا تو سمجھ میں آیا کہ اگر یہ چیز مل جاتی تو یہ میرے لیے کتنی نقصان دہ تھی، کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو، وہ قادر ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا لکھا ہے، کیا بنایا ہے، انسان کو نفع کہاں سے پہنچنا ہے اور نقصان کہاں سے پہنچنا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم تو کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کی طلب کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جب وہ چیز ہمیں مل جائے گی، مل جانے کے بعد وہ ہمیں کتنا نقصان پہنچائے گی۔ جب وہ ہمیں مل جائے گی، اس کے ملنے کے بعد ہم کتنے غمزدہ اور پریشان ہو جائیں گے اور ہم کہیں گے کاش وہ ہمیں ملتی ہی نہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تو ایسا ہے کہ وہ تاریخ سیاہ رات میں ایک پتھر کے اندر تاریخ سیاہ رات میں ایک کیڑے کو رزق دینے پہ قادر ہے۔ تو کیا وہ ہماری چھپی باتوں کو نہیں جانتے؟ وہ ہماری نیتوں کو نہیں جانتے؟ وہ ہمارے دل کے اندر آنے والے خیالات کو، ہمارے ذہن کے سوچوں کو نہیں جانتے؟ وہ بادشاہ ہیں، انہوں نے پوری نظام کو تخلیق دیا ہے، اور جب وہ اتنی قدرت والا بادشاہ ہے، اتنی بڑائی اور بزرگی والا بادشاہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا بس ایک ہی مقصد رکھیں، لا الہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔